اب چونکہ ایک آئینی مجبوری ہے، اس آئینی مجبوری کے تحت عمران خان کا جو اختیار ہے وہ اگر کوئی اس طریقے سے ہمارے سے چاہتا ہے کہ ہم کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان کا اختیار عمران خان کی امانت ہے ہمارے پاس، اور ہم اس امانت کے امانت دار ہیں اور انشاءاللہ امانت دار رہیں گے۔ اب جناب اسپیکر، تھوڑا سا میں کچھ اور چیزوں پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ میں آخر میں یہی بتاؤں گا کہ یہ سازش کی کیوں جا رہی ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا اور بتاؤں فائنینشلی طور پر۔ جب ہمیں یہ حکومت ملی تو ہمارے جو صوبے کے اپنے ریونیوز ہیں، ادر دین کے جو ہمیں NFC ملتا ہے آئین کے مطابق، یا ہمارے نیٹ ہائیڈل پروفٹس ہیں، یا ہمارے رائلٹی کے پیسے ہیں، یا ہمارے کوئی بھی اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے علاوہ جو ہمارے اپنے ریونیوز ہیں، وہ 76 سالوں کے اندر جو ہمیں ملے وہ ٹوٹل تھے 65 ارب روپے، ٹوٹل 65 ارب۔ الحمدللہ آج ٹرانسپیرنسی، گڈ گورننس اور انتھک محنت عمران خان کے ویژن کے مطابق آج وہ جا چکے ہیں ماشاءاللہ اس وقت 93 ارب روپے کے اوپر۔ اور جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس سال ہمارے اس بجٹ میں وہ جا رہے ہیں 129 ارب کے اوپر ماشاءاللہ، جس کا مطلب ہے کہ یہ ڈبل ہو جائے گا۔ وہی عمران خان کی ایک بات کہ قومیں اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑی ہوتی ہیں، اور ہم اپنی چیزوں کو ریونیو کو ڈبل کریں گے۔ اور میں جو یہ فگر کہہ رہا ہوں میں ان فگرز کو اون کروں گا، فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں۔ کسی کو اس فگر پہ کوئی اعتراض ہے تو آ کے اس پہ اعتراض بھی کر سکتا ہے اور بات بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ یہ واحد صوبہ ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی بیٹھی ہوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ سب کو ملا، بار ملا یا ایک بار ملا، سب کو موقع ملا ہے۔ جناب اسپیکر، ٹوٹل 65 ارب 76 سالوں میں، اور اب میں بتاتا ہوں آپ کو ایک فگر کہ کتنا کتنی گنجائش تھی ہمارے صوبے میں، اور مزید گنجائش ابھی بہت زیادہ اور بھی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اب تک کے مطابق اس صوبے کے اکاؤنٹ میں جو صرف ایک اکاؤنٹ ہے جو ہم نے بنایا ہے قرضہ اتارنے کا، ڈیٹ انڈومنٹ اکاؤنٹ، اس میں اس وقت 150 ارب کیش پڑا ہوا ہے، جس سے ہمیں روزانہ کی جو آمدن ہے وہ 6 کروڑ روپے آ رہی ہے روزانہ کی آمدن۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے پیسہ لگایا نہیں ہے تو وہ فگر بھی موجود ہیں۔ ہمارا ایلوکیشن ADP کا تھا 120 ارب کا۔ آج تک آپ تاریخ دیکھ لیں، کبھی بھی کسی حکومت نے اپنی ایلوکیشن جو رکھی ہے کبھی وہ بھی پوری نہیں دی۔ اس صوبے کا ریکارڈ ہی موجود ہے۔ ہم نے ماشاءاللہ وسائل بڑھا کر اس 120 ارب کے بجائے 33 ارب کی ADP پلس دی، اور اس پہ 153 ارب روپے لگایا، جس سے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ 441 اسکیمیں جو سال سے رکی ہوئی تھی وہ مکمل ہوئی ہیں۔ اور الحمدللہ 13.5 سال کا تھرو فارورڈ جو حکومت بھی آئی ہے، تھرو فارورڈ بڑا ہے، کبھی کم نہیں ہوا۔ الحمدللہ ہمیں 13.5 سال کا جو تھرو فارورڈ ملا تھا، آج ہماری اچھی مینجمنٹ کی وجہ سے یہ بجٹ پیش ہونے کے باوجود وہ 5.1 سال کا رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ 72 ارب روپیہ ہم نے جو انہیریٹ کیا، جو وراثت میں ہمیں ملی لائبلٹی، جو کہ 36 ارب پینشن اکاؤنٹ سے پیسے نکالے گئے تھے، اس کی جگہ ہم نے 40 ارب ڈالے۔ اس کے علاوہ ہمارے مختلف MTI، ہمارے واساز، ہماری یونیورسٹیز XYZ جو ہمیں وراثت میں لائبلٹی ملی تھی، ہم نے 72 ارب روپے کی لائبلٹی اتاری ہے ان 15 مہینوں میں۔ اس کے علاوہ آپ کا ایکس واٹا مر ڈسٹرکٹ، ان کی ایک AIP ہوتی ہے۔ AIP کے اندر آج تک حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے اس سال 43 ارب دینا تھا، لیکن صرف 6 ارب روپے دیا۔ یہ ہے سیریسنس جو ہم باتیں کرتے ہیں امن و امان کی،
بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے لوگ کرتے ہیں، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل میں، ان سے سوال ہے کہ صرف 6 ارب دیے گئے، لیکن ہم نے حق سمجھتے ہوئے، اپنا فرض سمجھتے ہوئے اور ان کا حق سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے ادھر کہا کہ ترقی میں رکاوٹ نہ بنے 20 ارب روپیہ دیا ہے۔ یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں، موجود ہیں، تاکہ ان کی ترقی جاری رہے۔ اس کے بعد 2 دفعہ ہم نے رمضان اور عید پیکج میں 10 ارب روپیہ کیش لوگوں تک پہنچایا ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ۔ 20 ارب کی ہم نے گندم خریدی، اور ماشاءاللہ آج اس صوبے کی تاریخ میں سب سے بڑا ہمارے پاس گندم کا ریزرو پڑا ہوا ہے کہ 1 سال تک ہمیں گندم کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی گندم ہمارے پاس موجود ہے جو ہم نے خریدی ہے۔ یہ پیسے سارے کے سارے کہاں سے آئے اور اس سے پہلے کہاں جا رہے تھے، یہ سوال میں اس عوام پہ چھوڑتا ہوں۔ اگر پرفارمنس کی بات ہے، ڈیلیورنس کی بات ہے، کارکردگی کی بات ہے، تو یہ سوال آپ کے سامنے ہے، پہلے کے حالات اور آج کے حالات۔ اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مزید بڑی گنجائش ہے، اور میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو اس سال اس اے ڈی پی پلس کے آپ کے بجٹ کے علاوہ پہلے سے ڈبل پیسے انشاءاللہ اور بھی دیے جائیں گے۔ ہمارے پاس اتنے وسائل ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اب جناب اسپیکر، اس کے اندر سازش کیوں کی جا رہی ہے، کیوں برداشت نہیں ہو رہا یہ صوبہ، کیوں اس صوبے سے اتنی پرابلم ہے؟ کیونکہ خواہش کے مطابق اس کا مینڈیٹ چوری نہیں کر سکے، کیا لیکن اس طریقے سے نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ظلم شروع ہے، جس طریقے کا ظلم شروع ہے، جس طریقے سے بے گناہ اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اس کی بیوی بھی جیل میں ہے، تاریخ میں آج تک یہ گھٹیا حرکت کسی نے نہیں کی۔ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ، ہمارے ورکرز، ہزاروں ورکرز کے اوپر ہمارے ایف آئی آریں ہیں، ابھی تک بھی کچھ جیل میں ہیں۔ اگر کوئی قلعہ یہاں پر ہے تو وہ پختونخوا ہے، اور پختونخوا کی عوام کا ریکارڈ ہے کہ ہمیشہ آزاد رہے ہیں، انہوں نے کسی کی غلامی برداشت نہیں کی، اور ہم نہ غلامی برداشت کریں گے۔ اب اس وقت اپنی محنت سے اور اپنے حق کے لیے جو ہم نے جنگ لڑی ہے، اس میں جو چیزیں اس سازش کو کرنے کے لیے ان کی مجبوری ہیں، تو پہلے تو عمران خان کو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ایک قلعہ جو اس کا مضبوط قلعہ ہے ہمیشہ سے، کہ کوشش تو انسان کرتا ہے، فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور کوشش سے والوں میں اور انشاءاللہ پھر ہدف حاصل کرنے والوں میں ہمارے آباء و اجداد کی ایک تاریخ رہی ہے انشاءاللہ، اور ہم ہی خزانے پہ ان کی نظر ہے۔ اتنا بڑے خزانے میں جو پیسہ ہے جو ان کو نظر آ گیا ہے، تو یہ جنہوں نے ملک کو لوٹ کے تباہی مچائی ہوئی ہے، اور آج تک یہ ملک تباہی کے دھانے پہ یہ لے گئے، تو یہ اس خزانے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے الحمدللہ 53 ارب روپیہ اس 15 مہینوں میں قرضہ بھی اتارا ہے اپنا، عمران خان کی پالیسی کے مطابق ہم نے اتارا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، قرضہ ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔